السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، انزل الیک، اور اس چیز پر جو آپ سے قبل نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے بارے میں وہ مکمل طور پر پختہ یقین کے مالک ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو مفلح ہیں، مفلح۔ ابھی میں نے اس کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ لفظ بہت اہم ہے اور اس میں بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں۔ تو تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں کیا سیکھا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس آیت میں ہم نے کیا کچھ سیکھ رکھا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ Anybody can unmute۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، اس آیت میں ہمیں کافی ساری چیزیں سمجھ آئی تھی، اور جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کا مطلب کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ مطلب آپ کے دل کے اندر جو بھی خیالات ہیں، جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، پہلے آپ اس کو صاف کریں گے تاکہ صحیح طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ اپنے مائنڈ کے اندر ڈال سکیں۔ اور اس میں ایمان لانے کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے علم سے ہے، اور صرف یہ نہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا۔ تو سمجھ کے لفظ پڑھیں گے تو ہی ہم جو ہے وہ اس کے اوپر صحیح طرح سے ایمان رکھ پائیں گے، کیونکہ اس علم کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دماغ سے ہے، تو پھر اس پر ایمان لانے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ سر، اس میں یہ بھی آپ نے اشارہ دیا تھا کہ یہاں پر علم والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جو پورا فقہ کا، پورا دین کا علم، پورا اس کا کنسیپٹ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو آیات میں اس کا کنیکشن تھا، اس میں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو کہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کے پاس علم اتنا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آیت نمبر 3 تھی اعمال، عمل کرنے والے لوگ، اور آیت نمبر 4 تھی علم سے۔ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ سر، اس میں ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لے کے آنا، تو اس کے لیے پہلی کتابوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ اس میں اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یا صرف ہم یہ ایمان لے کے آ جائیں کہ وہ نازل ہوئی ہیں اور ان کے نام ہمیں پتہ ہوں؟ That was a good question۔ میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، لیکن need to clear it۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، جو کہ ایک یعنی ایک اہم نقطے جو ہے نا یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید پر ایمان کا کہا گیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، تو یہ قرآن پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف اس کو یقین کے طور پر اپنا لیں بس؟ نہیں، قرآن تو پڑھنا لازمی ہے، سمجھنا لازمی ہے، سیکھنا بھی لازمی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ کرام بررہ، جو ماہر قرآن ہوگا وہ تو قیامت کے دن معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ماہر قرآن سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ قرآن کو ہر اینگل سے سمجھتے ہیں، ہر اینگل سے سمجھتے ہیں۔ And it is very important۔ It is very important۔ اچھا، اب جہاں تک رہا آپ کا یہ سوال کہ اگر قرآن پر ایمان صرف ایمان کی حد تک نہیں ہے تو باقی کتابوں پر ایمان بھی ایمان کی حد تک نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے قرآن کو سمجھا جائے گا،
پھر باقی ادیان کو پڑھا جائے گا، باقی علوم کو سیکھا جائے گا۔ یہ پوائنٹ سیکھیے گا کہ پہلے قرآن کے علم کو حاصل کیا جائے گا، پھر باقی علوم کو سیکھا جائے گا۔ یہ قرآن میں صرف باقی ادیان کی بات نہیں ہو رہی، باقی ادیان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، ابھی بات ذہن میں پاپ اپ ہوئی ہے، آئی بلیو کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ڈیمیج۔ وہ کیا ہے کہ علوم جتنے بھی ہیں، علوم جتنے بھی ہیں وہ تمام اللہ کی طرف سے ہیں، یاد رکھ لینا، علوم جتنے بھی ہیں وہ تمام اللہ کی طرف سے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں ہنسنے کی صلاحیت دی ہے، اور اگر کوئی ہمیں ہنسائے نہ تو ہم اس کو کیسے ایکسپیرینس کریں گے؟ اس خوشی کو، مسکراہٹ کو کیسے ایکسپیرینس کریں گے؟ دیر مسٹ بی سم تھنگ کہ جس کی وجہ سے ہم مسکراہٹ کو، اسمائل کو، ہنسنے کو ایکسپیرینس کریں، رائٹ؟ اچھا، ایسے ہی رونے کی بھی ہمارے اندر خاصیت ہے، اور اگر ہمیں دکھ نہ آئے تو ہم اس خاصیت کو کیسے استعمال میں لائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں تک، میں حیران رہ گیا، میں نے ایک بندے کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو مسخرے لوگ ہوتے ہیں، مذاق کر کے ہنسانے والے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوش ہونے کا، مسکرانے کا موقع دیتے ہیں لوگوں کے ذریعے۔ اگر وہ ادب اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہنسی مذاق کریں تو یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ اور I was shocked، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہنسی مذاق کیا تھا۔ وہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی نا، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ کیا بوڑھے لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اور اداس ہو کے کھڑی ہو کے چل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا اور بلا کے کہا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیجن، ایسے ہی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے، انکلوڈنگ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کیا ہوا کہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور گٹلیاں میرے خیال میں بلال رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھی کر رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے سارے۔ تو وہ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کتنی کھجوریں کھا لی ہیں آپ نے۔ کہنے لگے چلو میری تو گٹلیاں نظر آ رہی ہیں، بات ان کی کریں جنہوں نے گٹلیوں سمیت کھا لی وہ کتنی کھا گئے ہوں گے۔ اب کیا مسکرانا، مسکراہٹ کا سبب بننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارا مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا مسکرانا، مسکرا کے اپنے بھائی سے ملنا صدقہ ہے۔ کیوں؟ مسکراہٹ کا اگلے بندے کے دماغ پہ افیکٹ کیا ہے؟ میں ایسے ماحول میں مجھے وقت گزرا ہے بڑے ہونے کا کہ جہاں پہ میں نے ماتھے پہ تیور اور غصہ ایک ایسا معمولی عمل دیکھا ہے، ایسا معمولی عمل کہ غصے کے ساتھ یا لڑائی جھگڑے کے ساتھ ایک نسبت بنی ہوئی ہے، بھئی رہا ہی نہیں جاتا جی، لڑے نہیں۔ اوپر سے باقاعدہ طور پہ دلائل موجود ہیں، بھئی جس گھر میں برتن ہوں گے شور تو ہوگا نا، بھئی جس گھر میں پلاسٹک کے برتن ہیں وہ کیا کریں؟ جن کے گھر میں ڈسپوزیبل پیپر پلیٹیں اور سپونز ہیں، ان کے گھر میں جھگڑا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ان کے گھر میں شور کیوں نہیں آتا؟ کیا ضروری ہے کہ گھر میں برتن ہوں اور شور بھی ہو؟ کیا ضروری ہے؟ امیجن، بات آف دا ٹاپک نکل گئی لیکن ضروری ہے سمجھنا۔ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی کسی صحابی سے ذاتی بنا پر خفا نہیں ہوئے۔ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ جو محبت و پیار کا رشتہ ہے اس کو سمجھیے۔ کئی راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں گھر سے باہر، کئی راتیں، اور کئی راتیں بے آباد غار کے اندر گزارتے ہیں، اور بیوی پھر بھی اتنے پیار سے ملتی ہے جب واپس آتے ہیں اور فارغ ہیں۔ یعنی ایک ہوتا نا کہ بندہ کام کر رہا ہے بہت زیادہ اور آفس میٹنگ ہے، واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے آمدن بھی کچھ نہیں ہے، آمدن کاروبار بھی نہیں ہے اور فارغ بھی ہیں،
और घर में भी नहीं आ रहे। अब जब वापस आ रहे हैं तो बीवी बड़े प्यार से मिल रही है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही नाजिल वसूल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट की हालत में घर वापस आए। सईदा खदीजा का प्यार देखें भाई, ये कैसा ताल्लुक है कि जहां पे बीवी कह रही है फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं भाई, आप तो इंतहाई नफीस इंसान हैं, आप तो इंतहाई प्यार करने वाले हैं, आप तो गरीबों के लिए कमाते हैं, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि लेके अपने जो है ना कजन के पास लेके गई, वर्का बिन नौफल के पास। कहाँ पे भाई, आप तो इतने दिन आते नहीं, ऊपर से ही क्या हो, क्या करके आए हो भाई, क्यों घबराए हो, कोई ऐसा जुमला नहीं, क्यों डरे हुए हो, क्या हो गया, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, ऊपर से तसल्लियां दे रहे हैं भाई। ये प्यार हमारा कहां पर है, ये प्यार हमारा कहां है। अच्छा, अब वापस आते हैं कि कुरान मजीद का अगर मकसद सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ ईमान रखना है, तो बाकी किताबों का भी यही मामला है। पर मामला यहाँ पर यह है कि कुरान मजीद पर ईमान के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को समझें। बाकी किताबों के बारे में ईमान के लिए ये भी लाजिम है कि हम बाकी किताबों पर भी ईमान लेकर आएं और उनको पढ़ें, लेकिन ज़रूरी है कि हमारी बुनियाद जो है ना कुरान पाक हो। तो कुरान पाक से बात ये निकली थी, कुरान से पहले जो अल्लाह रब्बुल इज्जत मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो इस कुरान से पहले नाजिल किया गया, इससे वाकई तौर पे बाकी अदियान जो है ना वो साबित हैं। मिसाल के तौर पर तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहूफ इब्राहीम व मूसा इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इससे मुराद ये भी है कि बाकी जितने मामलात या उलूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाए, तो कुरान मजीद के अलावा बाकी जितने उलूम हैं उनके बारे में जानना भी अब हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े प्यारे अंदाज में ये हमें तलकीन की है, हमें नसीहत की है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना है, और यही हमारी मजबूरी भी है। अब हमें समझ आ चुका है कि हमारा अपना कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम अपनी मर्जी की आवाज़ उठाएं। हमारा अपना कोई यूट्यूब कह रहा हूँ, यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे अपनी मर्जी की वीडियोस अपलोड करें। दुश्मन है, जब चाहे कौन सा मर्जी अकाउंट ब्लॉक कर दे भाई। कहाँ गई हमारी वो सलाहियतें, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि हम मोहताज हैं। अभी भी हम कह रहे हैं फ्री फलस्तीन, फलस्तीन को आज़ाद करो भाई, क्यों मांग रहे हैं, वो तो किसी के गुलाम है ही नहीं, फलस्तीन वाले तो किसी के गुलाम है ही नहीं। हम क्यों किसी से कह रहे हैं कि भाई तुम आज़ाद करो, क्यों हम खुद माने कि उनके किसी के पास कब्जा है, किसी के पास कंट्रोल है। ये फ्री फलस्तीन का जुमला ही गलत है, फ्री पैलेस्टाइन का जुमला ही गलत है। क्यों हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं फ्री पैलेस्टाइन, किसी की पावर, फ्री पैलेस्टाइन जुमले के अंदर हम किसी की पावर के एक्नॉलेज कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं भाई, ये जुमला ऐसा नहीं होना चाहिए। फलस्तीन आज़ाद है, वो अपने कदमों पर आज़ाद है, वो किसी किसी कौम का, किसी तहजीब का, किसी का गुलाम नहीं है। अपनी ज़मीन है, अपनी अपनी अपना कानून है, वो किसी 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 के कानून के अंडर नहीं है। वो एक वाहिद मुल्क है या स्टेट है पूरी दुनिया में जो आज़ाद है। अच्छा, इसलिए तो सबको प्रॉब्लम है, वो क्यों आज़ाद है, वो अपनी मर्जी क्यों करते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं इसमें जो वबिल आखिरत हुम यूकिनून। कोई और भी ऐड करना चाहेगा कि हमने क्या सीखा था, ताकि थोड़ी सी मजीद दोहराई हो जाए, रिव्यू हो जाए। एनीबॉडी एल्स बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आखिरा। जी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, इसके अलावा भी कोई राय देगा कि हमने इस आयत के बारे में और क्या कुछ सीखा है। जस्ट वन मोर पर्सन एंड देन we'll move to the
وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے بارے میں ان کا پورا یقین ہے، آخرت کے بارے میں ان کو پورا یقین ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس پریشانی کا سامنا ایک غیر مسلمان گھر کے اندر بچے کو پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم والدین کو، ارد گرد کے لوگوں کو آخرت کے بارے میں جو جس طریقے سے ہم کانسیپٹ ٹرانسفر کرتے ہیں بچوں تک، جس انداز سے ہم آخرت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ بچے کے ذہن میں تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں کا بڑے کانفیڈنس سے کہنا، بڑی خود اعتمادی سے یہ کہنا کہ پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں نجات دے دے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ آخرت پر ایمان لے کے آؤ، انہوں نے یہ جملہ بولا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کامیاب کر دے، یہی کافی ہے۔ یہ جملہ ایک یہ جملہ اور ایک یہ جملہ کہ بیٹا آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، اب یہ دو جملوں کا الگ الگ دماغ پہ افیکٹ ہے۔ پہلا جملہ جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے، تسلی، یقین کی تو وہاں پہ یا شک شبہ کی تو بات ہے ہی نہیں، یقین ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اور اگر میں یہ بولوں بیٹا آپ کو آخرت پہ یقین ہونا چاہیے، اب وہ یہاں پہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، کیوں آخرت پر یقین ہونا چاہیے؟ کیا میرا آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ آخرت کیا چیز ہے؟ کیسے واقع ہوگی آخرت؟ قیامت کیسے آئی؟ معاملات کیا ہوں گے؟ میں نہیں مانتا قیامت کو، میں نے دیکھا نہیں ہے، تو یہ سوالات پیدا ہوں گے۔ لیکن چونکہ ہم علماء کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، اور کسی کی وفات کے بعد، کسی کی بیماری کے وقت جو ہم جملے سنتے ہیں، کسی بڑے نقصان پہ جو جملے سنتے ہیں، تو وہ جملے دراصل عقیدہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بولا اللہ رب العزت آخرت میں کامیاب کر دیجیے، کافی۔ اب یہ جملہ ایک یقین آلریڈی اس کے اندر ہے، اور یہ عقیدہ ٹرانسفر کر رہا ہے سننے والوں پر کہ بھئی بچہ سننے کے بعد یہ سوچ نہیں سکتا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اب اس کو اس بات پہ والدین کی تسلی کو دے کر اس کی بھی تسلی بن جاتی ہے کہ آخرت کیسی ہے۔ حالانکہ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہمیں چونکہ والدین کی طرف سے ایسا یقین ملا ہے ان کی عملی زندگی سے، اب ہمارے ذہن میں شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اگر آخرت کے بارے میں ہمارے ذہن میں شک و شبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی بھی چاہیں تو ایسا انداز اختیار کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی عملی زندگی میں یہ سب کچھ لانا پڑے گا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جس کے پاس آخرت کا عقیدہ ہے اس کو کیا فائدہ ہے، اور ایک بچہ جو ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں پہ آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کی زندگی میں اور اس کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ سب سے پہلے ایک یہ فری کاؤنسلنگ ہے، فری کاؤنسلنگ ہمیں ملتی ہے، فری تسلی ملتی ہے جب ہمیں کوئی یہ بول دے پھر کیا ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ بہتر کر دے۔ اس جملے کا ہمارے دماغ پر، یا پھر کیا ہو گیا اگر یہ مر گئے تو ہم نے بھی مرنا ہے، کیوں؟ ہماری آخری زندگی ہے، یہ تو دنیاوی زندگی تو ہے ہی معمولی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ یہ جملہ ہے تو معمولی، یہ بات لگتی تو معمولی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ دماغ کی ٹوننگ کر دیتی ہے، جس طریقے سے جملہ دماغ کو مطمئن کر دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ We can't imagine۔ اب میں جاتا ہوں ایسے گھر میں جس گھر میں آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اب چونکہ آخرت کا تصور ہے ہی نہیں ان کے پاس، پھر یہی زندگی بچ گئی۔ جب یہی زندگی بچی تو معاملہ کیا بنا؟ بیماری نہ آ جائے، کیوں؟ مر نہ جاؤں۔ موت کا ڈر ان کو ہر گھنٹے تنگ کرتا ہے، موت کا ڈر ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بھائی یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ اب یہیں پہ بس نہیں، ان کے لیے مچھر بھی ایک موت کا سبب ہے، ہلکا سا فلو وہ بھی ایک موت کا سبب ہے، ہلکا سا نقصان وہ بھی ایک موت کا سبب ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر صبر بھی نہیں ہے، معافی بھی نہیں ہے، ایسے لوگ حق چھوڑتے نہیں ہیں۔ مسلمان تو حق معاف کر دیتے نا۔ ایک ماں اپنے بچے کے قاتل کو کیوں معاف کر دے؟ ایک مومن ماں اپنے بچے کے قاتل کو کیوں معاف کر دیتی ہے؟ کیوں؟
اس کا آخرت کا یقین اس کو فائدہ دیتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے۔ ایک کافر کی ماں برداشت ہی نہیں کرے گی، وہ تو مر جائے گی صدمہ سن کے، یا قتل کے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے، انتقام کے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں بھئی؟ یہی تو زندگی ہے، یہی تو زندگی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بیماری کے بعد کوئی نقصان، کسی قسم کا بھی نقصان، کسی قسم کی بیماری ان کے لیے بہت بڑی اذیت ہے۔ ان کو روزانہ اٹھ کے اس بات کی فکر کرنی پڑتی ہے کہ بھئی آج نہ کہیں مر جاؤں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں ان کے انٹرویوز، آپ ان کو سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ امیر ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی موت، تو کہتے ہیں بھئی یہ بات ہمیں کھا جاتی ہے۔ بڑے بڑے ایکٹرز، مووی ایکٹرز، ڈرامے باز، ایکٹر ڈرامے باز ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈرامے باز، وہ مانتے ہیں بھئی موت کا لفظ ہماری زندگیوں میں بڑی بے چینی کا سبب ہے۔ اب آ جائے مومن کی طرف۔ کل میں نے ایک بات کرتا ہوں کہ مثال دی تھی آخرت، منزل کے بارے میں۔ منزل میں دوبارہ مثال دوں، لیکن کوئی بتائے گا کہ کیا مثال تھی منزل کے بارے میں؟ کسی کو یاد ہے آخرت کے حوالے سے؟ میری آواز تو سب کو ٹھیک آ رہی ہے نا؟ سر اس کے بارے میں آپ اپنے وہ یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ان کا کس طرح کا عقیدہ ہے آخرت کا۔ ہاں، تو منزل کے مثال دی تھی میں نے، کچھ یاد ہے؟ میں لوگوں کو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کلاس میں حاضر بھی ہیں یا کہ نہیں۔ بات ہوتا ہے موبائل پڑا ہوتا ہے، موبائل بج رہا ہوتا ہے اور وہ خود اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ I just want to make sure that everybody is paying attention۔ مثال سمجھیے، دوبارہ دیتا ہوں مثال۔ ایک ایسا شخص جس کی منزل واضح نہیں ہے، جس کی منزل کلیئر نہیں ہے، وہ کیسے اپنا سفر ختم کرے گا؟ کیا اس کا سفر ختم ہو سکتا ہے؟ سفر ختم ہی کب ہوگا؟ جب بندہ منزل پہ پہنچے گا۔ جب منزل ہی نہیں واضح، سفر ختم نہیں ہو سکتا ہے، سفر ختم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے۔ بعض دفعہ ہمیں بچوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے بھائی زندگی میں مقصد ہونا چاہیے، تو یہ مثال دونوں طرف فٹ آئے گی، آخرت کے لحاظ سے بھی اور مقصد کو ڈیفائن کرنے کے بارے میں بھی، زندگی کا مقصد۔ اب ایک شخص ہے، اس نے کھانا وغیرہ لیا، اپنا ساز و سامان لیا، کپڑے وغیرہ لیے، کشتی میں بیٹھا اور کشتی کو چلانا شروع کر دیا۔ وہ چپو چلائے جا رہا ہے، کبھی منزل پہ پہنچے گا؟ جب اسے پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے، اس طرف گیا، اس طرف گیا، اس طرف گیا، اس طرف گیا، کبھی نہیں پہنچے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کشتی میں بیٹھا پر اس کو پتا ہے اس کی منزل کہاں ہے، یا اس کو منزل کا پتا ہے کہ جانا کہاں ہے، لیکن یہ نہیں پتا کیسے جانا ہے۔ یہ ضرور پتا ہے کہ میری منزل کیا ہے، اب یہ نہیں معلوم کہ کہاں ہے۔ وہ پہنچ ضرور جائے گا، خواہ ایک دن بعد یا ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد، پہنچ ضرور جائے گا۔ ایسے ہی وہ بندہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائے، گاڑی میں بیٹھ جائے، گاڑی چلانا شروع کر دے، تنگ آ گیا زندگی سے، تنگ آ گیا فیملی سے، بازار ہو گیا، غصے ہو گیا، چلنا شروع کر دیا جی، گھر سے نکل گئے، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی۔ کیوں جی؟ وہ ٹھکانا ہی نہیں ہے، کریں کیا؟ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دماغ کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری منزل ہمیں یاد رہتی ہے، اس منزل کے فوائد ہمیں سمجھ آتے ہیں، جو سیکھا ہے، جن چیزوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے،
وہ نسبت ہمیں مجبور کرتی ہے اپنی منزل کی طرف سفر کو جاری رکھنے کی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پاگل بندہ کیوں پاگل ہوتا ہے؟ اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا ہے۔ یاد ہی نہیں رہتا تو پرواہ بھی نہیں رہتی۔ جب پرواہ نہیں رہتی تو پھر وہ ایک گلی دوسری گلی، ایک محلے، ایک شہر دوسرے شہر تیسرے شہر پھر رہ جی، جگہ جگہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب آخرت اور مقصد از اے سیم تھنگ۔ مومن کا مقصد آخرت ہے، مومن کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ سمپل از دیٹ، مومن کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، کوئی بتائے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جی صرف مغضوب علیہم یہود اور الضالین نصارہ، مطلب ان کے راستے، ان کے عقائد مطلب ظاہر ہے بہت ڈفرینٹ ہے مومنوں کے سے۔ ہم نے گمراہ، تو ضالین گمراہ۔ گمراہ گمراہ کسے کہتے ہیں؟ جو رستے سے بھٹک گیا۔ رستے سے بھٹک گیا مطلب کون ہے؟ جس کو اپنی منزل کی پرواہ نہیں ہے، جس کو اپنی منزل کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، اب زندگی میں مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور زندگی کے مقصد کو ڈیفائن کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو ہمیں قرآن حدیث ہمارے پاس ہے نا، پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہمارے اندر کی بے چینگی، کون سی ایسی برائی پہ سب سے زیادہ آوازارگی ہمیں ہوتی، کون سی ایسی ایک خامی ہے معاشرے کی جو ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی، خواہ وہ ہمارے گھر کے اندر ہو یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں ہو، جو تنگ کرتی ہے۔ سمجھ لو کہ آپ اس برائی کے خاتمے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا۔ سمپل از دیٹ، یہ اتنا آسان فارمولا ہے۔ جب آپ کو وہ مقصد سمجھ آ جائے اور آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، آپ اپنی منزل کے قریب لگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے وہ برائی کو نہ ختم کر سکیں، لیکن آپ اتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر جائیں، اتنے لوگوں کو جو ہے نا کیا نام ہے، اویئرنیس دے جائیں کہ جیسے ہی آپ کا خاتمہ ہو، آپ کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں اس مسئلے کے حل کے لیے لوگ موجود ہوں، جیسے کہ عمران خان۔ ٹھیک ہے، اب جو ہڈیا گندی ہڈیاں پک رہی تھی 70-80 سال سے، ہمیں کیا معلوم تھا؟ کیا معلوم تھا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ سب دکھا دیا۔ اب خواہ وہ رہے نہ رہے، اب جو کچھ نظر آ چکا ہے عوام کو، ہو سکتا ہے کل کو میرا بچہ یا آپ کا بچہ ہو، وہ پاکستان کو وہ بنا دے جو پاکستان کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خیر۔ اچھا، مقصد مومن کا آخرت میں کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی صحبت میں پہنچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مومن کا مقصد ہے۔ دوسرے مقصد کی میں نے مثال دے دی ہے۔ اب اس مقصد صرف مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو منزل بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری آخرت ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد کے ساتھ منزل بھی ہے۔ کیوں؟ ہم نے وہاں پہ رہنا بھی ہے، وہاں پہ رہنا بھی ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہم نے وہاں پہ رہنا ہے، ہماری منزل بھی وہی ہے، ہمارا مقصد بھی وہ ہے۔ اب اس کو جتنا ہم اپنے مقصد کو آسان طریقے سے سمجھ لیں گے، اتنا ہی ہمارا مقصد تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی جتنا ہم زیادہ سیکھیں گے مقصد کے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، اتنا ہی ہمیں انرجی ملے گی، انکریجمنٹ ملے گی اپنی منزل کی طرف سفر کرنے کی۔ اچھا، ایک چیز، دوسری چیز جو ہے کہ اب اس مقصد کو سمجھنے کے لیے میں نے جو دوسری مثال دی تھی، وہ میں مثال دہرا دوں کہ ایک شخص ہے، اس نے پیدل عمرے کا ارادہ کر لیا، مثال کے طور پر پیدل عمرے کا ارادہ کر لیا، خواہ وہ پاکستان سے ہو، خواہ وہ ویسٹ سے ہو، خواہ وہ ایسٹ سے ہو۔ اس سے خواہ مہینہ لگے یا 6 مہینے لگیں، وہ حرم پہنچ جائے گا، اور مثالیں موجود ہیں جو اس کی منزل واضح ہے۔ اب کیا اس منزل تک پہنچنے کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرنا غلط ہے؟ نہیں۔ اچھے جوتوں کا انتظام کرنا غلط ہے؟ نہیں۔ کسی اچھی جگہ پر سٹے کرنا غلط ہے؟ نہیں، کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ اچھے ساز و سامان کا انتظام کرنا رستے کے لیے غلط ہے؟ نہیں۔ بھئی تم منزل کی طرف جا رہے ہو، جو بھی ممکنہ آپ کے رستے میں پھلوں کا درخت آئے، آپ وہاں پہ سٹے کرنا چاہیں، کر لیں۔ آپ کو رستے میں دھوپ ملتی ہے، آپ کو سٹے کرنے کا موقع نہیں ملتا،
گرمی اتنی ہے، کوئی درخت نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، آپ کو اپنا ٹینٹ بنانا پڑتا ہے، مٹی پہ سونا پڑتا ہے، سو جائیں، کوئی حرج ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو پتا میری منزل کہاں پہ ہے، میں جس طرف جا رہا ہوں میں نے وہاں پہنچنا ہے. یہ ساری چیزیں اتنی معنی نہیں رکھتی. میں پوری دنیا کے زندگی کے کانسیپٹ کو، دنیا کی زندگی کے کانسیپٹ کو اس مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. اب ایسے شخص کے لیے نہ غربت معنی رکھتی ہے جو سفر میں ہے، نہ ہی کوئی اتنی زیادہ آسانیاں معنی رکھیں گی، جو بہت زیادہ سہولیات معنی رکھیں گی. اگر ہیں تب بھی بہتر، اگر نہیں ہے تب بھی بہتر. کیوں؟ منزل ہے. بہت سے لوگ ہیں جو میرے کے لیے نکلتے ہیں، خالی پاکٹ نکلتے ہیں، خالی ہاتھ نکلتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی پیدل چلتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک ریڈی والا شخص تھا، میرے خیال پتہ نہیں وہ کینیڈا سے پتہ نہیں کہاں سے اس نے سب واک شروع کی تھی حج کے لیے. 6 مہینے لگے اس کو، رستے میں اس کا لوگ پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال کرتے رہے. ایسے ہی وہ بندہ جس کا مقصد آخرت ہو اور واضح ہو مکمل طور پر، اس شخص کے لیے دنیا میں نعمتیں یا دنیا میں پریشانیاں معنی نہیں رکھتی. کیوں؟ منزل واضح. میں نے ایک مثال دوں گا، وبالآخرۃ هم یوقنون. چونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی صحبت میں وقت گزارا ہے، اللہ رب العزت کی صحبت میں دنیا سے آنے سے پہلے وقت گزارا ہے، اور ہم اللہ سے ہم کلام بھی تھے، ہم کلام بھی ہوئے. اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ مثال کے طور پر وہ تھوڑا سا ہماری گفتگو کا جو ہے نا ایک سین بیان کیا، جب اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا، جب میں نے تمام روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کیا جواب دیا؟ ہم سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے. تو اس کلام، یہ کلام بہت ساری کلاموں میں سے یہ ایک کلام ہے. یہ اتنا سا پیس اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ ہماری اللہ رب العزت سے ملاقات ہے. اچھا، میں نے اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے میں مثال دینا چاہتا ہوں. ایک بچہ ہے، وہ 12 یا 14 سال کی اس کی عمر ہے، 12 یا 14 سال کی عمر. ہوا کیا کہ اس کو اغوا کر لیا گیا، کسی اور شہر لے گئے. وہاں پہ لے جانے کے بعد اس کو آگے جو بیچا گیا وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ امیر شخص تھا. اب چونکہ اس کی 12-14 سال کی عمر ہے، 12-14 سال کی عمر، ٹھیک ہے، گھر میں بہت پیار تھا، بہت سکون تھا، لیکن خواہ وہ غریب تھے. اب یہ جو شخص ہے بہت امیر ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، اور اس نے کہا کہ تم یہاں پہ سکون کی زندگی گزارو. کوئی مجھے بتائے گا کہ اس بچے کا وہاں پہ دل لگ جائے گا؟ نہیں سر، نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ سر اس کی اٹیچمنٹ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ تو اس کو وہ چیز تو نہیں ملے گی جو سہولیات ہی ملیں گی. جزاکم اللہ خیر. اب فرض کریں اب 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے وہ بندے نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس کو ترس آیا، اس نے کہا کہ نہیں. سال بعد یا 6 مہینے بعد یا سال بعد اس نے کہا کہ یہ بس تمہیں تمہارے پیرنٹس کے پاس لے جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ اس بچے کی ایکسائٹمنٹ کا کیا عالم ہوگا اس بس کو دیکھ کر. کیا وہ مطمئن ہوگا؟ کیا وہ خوش ہوگا؟ یا وہ اگنور کر دے گا؟ یہ پرواہ نہیں ہوگی اسے. بہت زیادہ خوش ہوگا. بہت زیادہ خوش ہوگا. آپ سمجھیے، اب چونکہ ہم اللہ کی صحبت میں تھے، ہم اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، ہم نے اس کائنات کے سسٹم کو دیکھا ہوا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا تھا تو ہم بھی جنت میں ہی تھے. ٹھیک ہے. تو جنت کیا ہے، یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، الگ مضمون ہے، ہم کبھی اس موضوع پہ بھی ڈسکس کریں گے. اور آئی بلیو کہ آپ نے ساحل بھائی کو بھی سن رکھا ہے. اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے روح کو لیا اس دنیا میں، اس جسم میں قید کر کے دنیا میں چھوڑ دیا. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب اس جسم کے اندر ہماری بہت ساری روح کی صلاحیتیں بند ہو گئی، ختم ہو گئی. کون سی؟ اللہ کو دیکھنا، اللہ کی آواز کو سننا، فرشتوں کو دیکھنا. وہ جو کائنات کے نظارے تھے وہ نہیں دیکھ سکتے. اب جسم کے اندر یہ روح قید ہو گئی. اب اس دنیا میں جو مرضی میسر آ جائے روح بے چینی رہے گی. اب اس روح کو سکون دینے کے لیے اللہ رب العزت فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
تم ذکر کرو گے تو دلوں کو اطمینان ملے گا، لیکن دل مطمئن نہیں ہو سکتے، روح مطمئن نہیں ہو سکتی. لیکن جب انسان کے جی سوال میں پہلے لے لوں. ہاں جی شبنم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں یہ عہد الست کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل جاننا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی بار میرے سامنے آیا تھا کہ ہم نے جو ہے انسانوں نے، ہر کسی نے جو ہے یہ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم راضی ہیں دنیا میں جنت سے اترنے کے لیے. یہ مطلب یہ لائف کی یہ جو لائف کا چیلنج ہے وہ ہم نے خود لیا ہوا ہے. ہاں جی ایسا کچھ ہے یہ؟ ایسے ہم جائیں گے نا جب آدم علیہ السلام کے واقعے پر. ٹھیک ہے، جسٹ 30 مور ورسز. ٹھیک ہے، نہیں 25 رہ گئی ہیں، اب 5ویں آیت پر ہیں تو 25 مور آیتیں ہیں. ہم آدم علیہ السلام کے واقعے کو ٹچ کر رہے ہیں، تو اس مضمون میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اتنی دیر تک کے لیے اس مضمون کو ہولڈ کریں، کیونکہ یہ مضمون بہت پیارا ہے، بہت اہم ہے. تو یہاں پہ ہم چھیڑیں گے تو نا اس کی جو اپنی دلچسپی ہے نا وہ میں ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہ اس کا وہ ریدم، نہ اس کی جو ترتیب ہے، نہ اس کی جو خوبصورتی ہے، دلچسپی، میں کسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، we جی will جی discuss about this topic when we'll go to آدم علیہ السلام. جی ارسلان. بہتر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو روح ہے، ہم سب کی روحیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئی ہوئی ہیں؟ ہاں جی، یعنی کہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے، ہم کلام بھی ہیں. مثال کے طور پر سوچئے گا، کچھ چیزیں سوچئے گا. کافر ہو یا مسلمان ہو، کیوں چاہتا ہے، اگر اس نے تو دنیا کو ایکسپلور کیا ہوا ہے نا، دنیا کو دیکھا ہوا ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ اس کا گھر پہاڑوں کے قریب ہو، سبزے کے قریب ہو، نہر کے قریب ہو، دریا کے قریب ہو. ٹھیک ہے، خوبصورت سینری انسان کو کیوں پسند ہے؟ ایک چیز، مسلمان ہو یا کافر ہوں، یہاں پہ بھی بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے سب کچھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں لیک ہو، بہت زیادہ وسیع زمین ہو، سبزہ ہو. ٹھیک ہے، نیچر ساری کی ساری. یہ کیوں مطالبہ ہے؟ نمبر 1. اور میں جو مرضی حاصل کر لوں، آخر میں کیوں راضی نہیں ہوتا ہوں؟ مثال کے طور پر اگر مجھے یہ گاڑی مل جاتی ہے، I will be happy. گاڑی مل گئی، 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے تو بہت دیر ہے، 15 منٹ کے بعد اس کی اوقات نظر آ جاتی گاڑی کی، دلچسپی ختم. بڑی محنت سے گھر تیار کیا، مہینہ 1.5 مہینے کے بعد یہ گھر نہیں، اگر ویسا ہوتا تو پھر. یہیں پہ بس نہیں، ایک ایک چیز دیکھ لیں. اگر اس خاتون سے شادی ہو جائے یا اس مرد سے شادی ہو جائے، اور یہ خاتون کے اندر یہ مسئلے ہیں، یہ اس مرد کے اندر یہ مسئلے ہیں، وہ فلاں خاتون ہوتی تو بہتر ہوتا، فلاں مرد ہوتا تو بہتر ہوتا، اگر میرے بچے ایسے ہوں تو پھر، اگر مجھے بچے مل جائیں تو میں بہت خوش، بچے مل گئے، اگر بچے ویسے ہوتے تو ایسا ہوتا. تو انسان کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اندر سے روح بے چین ہے. روح بے چین کیوں ہے؟ اصل میں روح کی بے چینگی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو میں نے آپ کو بچے کی مثال دی. جی آمنہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر جی یہ تو سر ہم نفس کی جو خواہشات ہیں، یہ اس میں نہیں آ جاتا کہ ایک انسان کے پاس فرض کریں کہ ایک گاڑی اس نے لے لی ہے، لیکن وہ کچھ عرصے بعد کسی اور کی گاڑی دیکھ لے یا اس طرح سے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نیکسٹ مطلب میرے پاس یہ ہونی چاہیے تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نفس کی خواہشات ہیں یا یہ بتا رہا ہوں روح نا، اور نفس؟ وہی تو بتا رہا ہوں کہ روح بے چین ہے نا. اصل میں روح بے چین ہے. روح انسان اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ ڈرامے کر رہا ہے. روح کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سب ڈرامے کر رہا ہے. اسے لگتا ہے کہ میں اس کے ذریعے خوش ہو جاؤں گا، میں اس کے لیے، اندر سے روح بے چین ہے. پھر سر یہ ایتھیسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ایتھیسٹ کیوں ہوتے ہیں پھر؟ ایتھیسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں وہ تو نہیں مانتے کوئی ہے بنانے والا. یہ تو انسان کی انٹلیکچوئل پاور ہے نا، یہی تو چیز ہے کہ انسان کے اندر یہی تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے. یہی تو ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت میں مالک یوم الدین کے اندر سیکھا. جو عجیب بادشاہ ہے کہ وہ خود اجازت دیتا ہے کہ تم مجھے مانو یا نہیں. اب کیا ایتھیسٹ 100% ہیپی ہیں خدا کا انکار کر کے؟ نہیں، ان سے زیادہ بے چین کوئی بھی نہیں.
تو وہ بے چین رہنا چاہتے ہیں جتنا مرضی جتنی دیر تک مرضی رہ لیں. سب سے زیادہ شرک وہ لوگ ہیں. ایسا کیوں ہے پھر؟ تو یہ ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر آیا ہے اور اسی لیے نان مسلم بھی جو ہے اس کی خواہشیں ہوتی ہیں, تو ایتھیسٹ جو ہے وہ تو ایسی کوئی سوچ نہیں رکھتا. اب اس کو پتہ بھی, مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اللہ سے ملا ہوں, مجھے بھی نہیں یاد تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا کہ میں فرشتہ انبیاء کو بھیجوں گا تاکہ تمہیں یاد کروا دیں اس عہد کو جو تم بھول چکے ہوں گے. تو مجھے بھی نہیں یاد تھا. مجھے تو یہ نہیں یاد ہے کہ میں نے ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا جمعرات کے دن یا بدھ کے دن. یہ تو میری کمزوری ہے. کسی کو بھولا, اس نے اپنی شروع کی کیا نام ہے ریسرچ کہ میں کون ہوں. کیوں یہ ایتھیسٹ جا رہے ہیں نا, وہ کیا نام ہے خلا میں دور سے دور کیوں جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے بنا ہے. بھئی کیا ضرورت ہے تمہیں ڈھونڈنے کی, تم چھوڑ دو سب کچھ. لیکن وہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا, کیوں ڈھونڈ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر میں بیٹھے بتا دیا کہ تو یہ کیسے پیدا کیا گیا, کیوں پیدا کیا. سمپل از دیٹ. ان کی بے چینی ان کو آسمانوں میں جو ہے نا وہ دھکے کھلوا رہی ہے, اور ہم گھر میں بیٹھے ہمیں معلوم ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. موج نہیں ایمان کی. جی آمنہ. سر پھر نفس کیا چیز ہے؟ روح اور نفس دو الگ الگ چیزیں ہیں. نفس اور روح دیکھیں نا, دونوں لفظ نا, نفس اور روح. ہوا کو بولتے ہیں, ریح ہوا کو بولتے ہیں, تنفس سانس لینے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ریح ہوا کو بولتے ہیں, ریاح اس کی جمع ہے ہوائیں, تنفس سانس لینے کو بولتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے نا تو دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے, پھونک, ایک پھونک یا ہوا کا جھونک. تو روح لفظ وہیں سے آیا. ٹھیک ہے, روح وہیں سے لفظ آیا. اب روح کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے, ایک پھونک ہے, کیا ہے اللہ رب العزت جانتے ہیں. لیکن اس کا دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے. اچھا, ایک ہے جسم, ایک ہے روح. ایک ہے جسم, ایک ہے روح. ہم دو چیزوں سے بنے, جسم اور روح سے. اور زیادہ تر ہمارا جسم جو ڈرائیو ہوتا ہے وہ روح کی بیس پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. روح سے مراد کیا ہے, جسے آپ نے نفس بولا ہے, نفس کی بیس پہ چلتا ہے. نفس کیا ہے, جتنے جذبات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں میں نے جو مثال دی نا بچے والی, وہ اس لیے مثال دی ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ اب اس بچے کو سب کچھ میسر ہے, اس جگہ پہ کیوں دل نہیں لگ رہا, کیوں دل نہیں لگ رہا, سوال ہے. کیونکہ اس کے جو ایموشنز ہیں وہ ظاہر اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. تو ایچ ہیں. اب ایسے ہی میرے ایموشنز, میرا اصلیت میری وہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے, اللہ کے ساتھ اٹیچ. اب میں بہانے تلاش کرتا ہوں کہ میں اس دنیا کو جنت بنا لوں تاکہ مجھے وہ جو چیزیں مجھے مس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو چیزیں میں نہیں حاصل کر سکتا اس دنیا میں یہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جنت کے شہزادے, جیسے ساحل بھائی بولتے ہیں, بھائی جنت کے شہزادے دنیا میں قید کر دیے گئے, مرلے کی زمین پہ رہنا پڑ رہا ہے. کیسے وہ آرام سے بیٹھیں گے, کیسے آرام سے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں تمام جو بے چینگی ہمیشہ سے رہتی ہے, کوئی بھی بندہ ہو, وہ جتنا بھی اسے میسر آ جائے, جتنا بھی مل جائے, وہ اندر سے بے چین ہے. کیوں بے چین ہے آپ کو میں نے سمجھا دیا. فیصلہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آخرت میں مومن کے لیے جو سب سے خوبصورت چیز ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اب مجھے نا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم سب روحوں سے اللہ تعالیٰ نے نا عہد لیا تھا, تو اس میں تمام ارواح شامل تھیں, اچھی بری ہر طرح کی, اور اچھی اور بری تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. ہاں جی. اس وقت تو فرعون بھی وہاں پہ تھا, سارے دنیا کا ایک شخص وہاں پر موجود تھا. ہم جب اس مضمون پہ پہنچیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ساری حدیثیں پڑھ کے سناؤں گا
I don't want to go to that topic. لیکن اب واپس آ جائیں اس مثال پر. اب اس بچے کو وہ بس دے کر کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کو امید نظر آ رہی ہے کہ وہ واپس جا کے اپنے پیرنٹس کو ملے گا. ایسے ہی جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے، ایمان والے کی موت کا وقت آتا ہے، جیسے ہی وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے نا، اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے. اس وقت اللہ رب العزت فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، the only time in this world انسان مطمئن ہو سکتا ہے واقعی طور پر تب ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو فرشتے نظر آئیں گے، وہ کہے گا کہ اب میں تو رب کو بھی دیکھ سکوں گا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ رب کی صحبت، رب کے ساتھ جو وقت گزارنا یا رب کا دیدار کتنا عظیم احسان ہے اللہ رب العزت کا، کتنی عظیم نعمت ہے، اور کتنا زیادہ سکون اور لذت ہے اس کے اندر. We can't even imagine. We can't even imagine. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں سوچ سکتے؟ مسئلہ یہ کہ دماغ کے اندر، اس باڈی کے اندر ہماری روح قید ہے، اور سب کچھ ہی محدود ہو گیا، سب کچھ ہی محدود ہو گیا. اب امیجن کریں کہ روح نکل رہی ہے، اب وہاں پہ تو انسان کو، ایمان والے کو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ بھی میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوگا. لیکن یہ مطمئن کیوں ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح اللہ کی طرف نکل. دنیا میں ہم جب ذکر کرتے ہیں نا تو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں پہ فعل استعمال ہوا ہے، تطمئن از اے فعل. اور جب ہم مریں گے تو وہاں پہ لفظ استعمال ہے مطمئن، وہاں پہ اسم فاعل استعمال ہوا ہے. کسی کو یاد ہے کہ فعل یا فاعل کے اندر معنی میں کیا فرق آتا ہے؟ فعل کیا کرتا ہے، فاعل کیا اسم کیا کرتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سر فیل کے لیے زمانہ ضروری تھا اور اسم کو زمانے کی ضرورت عارضی نہیں کیا تھی. ہوتا ہے؟ فعل کے اندر عارضی معنی ہوتے ہیں، عارضی ہوتا ہے نا، زمانے کے ساتھ اٹیچ ہے. ہاں اور جی، اسم ہے مطلب محدود ہوتا ہے، اور ہاں، اسم لا محدود ہوتا ہے. نامحدود ہوتا ہے. اب ذکر دنیا میں ہم اطمینان تو حاصل کر لیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ، لیکن ہوگا عارضی. کریں گے تو حاصل ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں حاصل ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کریں گے تو اطمینان حاصل ہوگا، ذکر نہیں کریں گے تو اطمینان نہیں ملے گا. لیکن جو ہی ہم مریں گے اس وقت مطمئن ہوں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ جیسے اس بچے کو بس دیکھنے پر، حالانکہ اس نے اپنے پیرنٹس کو نہیں دیکھا، پیرنٹس کو ابھی تک نہیں ملا، وہ بس کو دیکھ کر جس طریقے سے وہ انٹرنلی وہ مطمئن ہے، سیٹسفائیڈ ہے، ہی ہیز اے ہوپ کہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ لے گا. اس اطمینان کی بنا پر نا مطمئن ہو چکا ہے کہ بھئی میری یہاں سے جان چھوٹ رہی ہے، I'm gonna see my parents. ایسے ہی جب انسان کی روح نکلتی ہے وہ اس وجہ سے مطمئن ہوگا کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ کے وہ سمجھ لے گا کہ اگر میں فرشتوں کو دیکھ سکتا ہوں اس کا مطلب میں آپ کو دیکھ سکوں گا. مطمئن ہو جائے گا. جی السلام علیکم. جی عمر یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے وہ سسٹر بھی کہہ رہی تھیں کہ جو مسلمان ہے مطمئن، اس کی روح ہوتی ہے، وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے سب کچھ، تو وہ اس کے لیے تو ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو وہ تو اس کو ہوگا نا. لیکن جو ایتھسٹ ہے اور جو بالکل مطلب جن کو دیکھا تو ہم سب نے ہے نا، انہوں نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، سب نے، لیکن ہم لوگ اس کو پہچان کے خوش ہو رہے ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ ہم مریں گے تو ہمیں اللہ کے دیدار ہوگا، اور ہمارے پاس تو پوری کہانی ہے نا، تو ہمارے لیے خوش ہونے کے ہے. جی اور آپ کو آواز آ رہی ہے کیا میری؟ آ رہی ہاں جی. اچھا، تو ہم لوگوں کو تو ہے ایک امید ہے، سب کچھ ہے، ہوپ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تو وہی آسرا ہوتا ہے، وہی ہمیں آخرت کا خیال ہے. لیکن یہ جو ہیں ایتھسٹ ہیں جن کو نہیں پتا، کافر ہیں، اور کون سے چینج ہوتے ہیں بعد میں نہیں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا تو سلیکشن ہے نا کہ اللہ نے اپنی امت میں سے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے تو کس کی روح کو خبیث بنایا، کس کو مطلب ایمان پہ دیا ہے. یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، ہدایت ہے ہم سب کے اوپر. تو اس میں کیا مطلب ایکویلٹی تو اللہ تعالیٰ تو انصاف ہی کرتا ہے، غلط تو نہیں کر سکتا بالکل. تو اس کا کیا ہے؟ آپ پتہ نہیں میں پوچھ پا رہی ہوں یا نہیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تب تک جنت سے نہیں نکالا جب تک انہوں نے اپنی مرضی کی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا. پوائنٹ سمجھیے گا، اپنی مرضی کے استعمال کی صلاحیت کو استعمال نہیں نہ کیا.
تب جی تک اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نہیں نکالا، صحیح اور جب انہوں نے اپنی مرضی کو استعمال کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو فوری طور پہ جہنم میں نہیں بھیجا، دنیا میں بھیجا. صحیح کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ یہی وہ صلاحیت تھی جس کے جو خاص ہم کو خاص بناتی ہے. کیا صلاحیت؟ کہ ہم اپنی مرضی کا مکمل اختیار رکھتے ہیں. اور یہی تو ہم نے چیلنج قبول کیا تھا، پھر دنیا میں جا کے ہم اپنی مرضی کے ذریعے آپ کی عبادت کریں گے. پر جو ہی اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، روح اس جسم کے قید ہوئی ہے، ہم بھول گئے. پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ ہمیں وہ وعدہ یاد کروائیں. اب چونکہ میرے پاس چوائس ہے، میں ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں. اب یہ اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے. If I'm not accepting the truth, it's not Allah's fault, it's my fault. اللہ نے یو ٹرن نہیں بنایا، میں نے جی U-turn جی بنایا. but we are born in Muslim families so we can do that but not the all people. وہی بتا رہا ہوں نا، وہی تو بتا رہا ہوں، وہی تو بتا رہا ہوں. اس لیے میرے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیغام دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیں. اب تو مشکل ہی نہیں رہا، مشکل ہی نہیں رہا. اب تو آپ اسلام کی آواز ہر کونے تک پہنچا سکتے ہیں، اللہ کی آواز ہر کونے تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ بھئی مجھ تک تو یا اللہ 1 بلین مسلمان تھے، 1 بلین 2 بلین 3 بلین مسلمان تھے اور مجھے تیرا پتہ ہی نہیں چلا. بھئی ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم بھی بھولے ہوئے تھے، ہمیں پیرنٹس نے یاد کروایا. ہماری خاصی نہیں ہے، یہ پیرنٹس کی بھی خاصی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ان کے پیرنٹس نے سکھا دیا. مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ کسی غیر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں اور آپ کو اسلام کا پتہ نہ چلے. مسئلہ تب بنتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے گھر تک اسلام، ہمارے گھر تک یہود و نصارہ کا دین پہنچ چکا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھر کی بچیوں سے کے سروں سے دوپٹے اتر چکے ہیں، بچے آوارہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، دین سے لادین ہو چکے ہیں. وہ کیسے کر چکے اور ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ان کے گھروں میں پردہ کیوں نہیں پہنچا رہے؟ ان کے گھروں میں غیرت حیا کیوں نہیں پہنچا رہے؟ It's our failure. ٹھیک ہے. آپ سنیے گا کہ جو بندہ مسلمان نہیں، اس کو اسلام کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی، مثال کے طور اسلام کی آواز کانوں تک پہنچ گئی اور اس نے اسٹرگل نہ کی. میں ابھی اس کی مثال بھی دیتا ہوں. لیکن اب وہ بندہ مر گیا ہے، مرتے وقت کیا ہوگا یہ مثال سن لیجیے. اب وہ تو تھے نا ایمان والے جن کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کی روح مطمئن ہوتی ہے. اب ان کی بھی سنیے. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا. اب کافروا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر نہیں کہا کافرون، سوری کافرون از the same thing. ولو ترى اذ يتوفى الذين کافروا کی بجائے نا یعنی جس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے. لفظ کافر کی جگہ پہ ایسا لفظ استعمال ہوا ہوتا کہ جن کا خدا کے بارے میں کسی قسم کا علم ہی نہیں ہے. پر یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے خصوصاً کافرو، جنہوں نے انکار کیا، یعنی ان کو دعوت پہنچی، انہوں نے ماننے سے، ریسرچ کرنے سے انکار کر دیا یا ایفرٹ نہ ڈالی ان کے بارے میں. ولو تری الذین، اگر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جب کافروں کو موت آئے گی، جب کافروں کو موت آئے گی، فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر تھپیڑے مار رہے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا اب سخت جلنے والا عذاب چکھو. جی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ انہوں نے انکار کیا حق کو جاننے کے بعد. انکار کیا. اچھا اب کیا وہ بندہ کافر ہے کہ جس تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا؟ وہ کیسے کافر ہے؟ وہ کیوں کر کافر ہے؟ ابھی ہم اگلی آیت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ کل کو، آیت نمبر 6 میں، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کافر کی کیٹیگریز کیسی ہیں، کافر کب بنتا ہے، کافر کسے کہا جاتا ہے. تو کیا ہر بندہ ہی کافر ہے جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتا یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اچھا اب آ جائیں واپس. وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے بارے میں ان کا مکمل پختہ یقین ہے. کیسا پختہ یقین ہے؟ کہ جیسے میں نے مثال دی کہ وہ بندہ جب اس کو موت کا وقت آتا ہے، جو ایمان والا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. مطمئن کیوں ہو جاتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ آپ اس کی رب سے ملاقات ممکن ہو جائے گی، ممکن ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اور رب کا دیدار، رب کی ملاقات، رب کے پاس پہنچنا، یقین کریں ہماری زندگی کی سب سے زیادہ بے چینگی کے پیچھے وجہ یہ ایک ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ہماری روح اپنے رب کو یاد کرتی ہے. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ جو اندر کی بے چینگی ہے، یہ دنیاوی سامان کے ساتھ مطمئن ہو جائے گی. ہو ہی نہیں سکتا. کیوں بلینرز کو اپنا پیسہ ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے؟ کیوں؟ Why not they take their all money and they die with it?
ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں ان کو ڈونیٹ کرنی پڑتی؟ پیسے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا، پر کیوں؟ اندر کی بے چینگی. اس اندر کی بے چینگی کا واحد حل ہے کہ ہماری آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہو. اور جیسے ہی بندہ مومن ہو جائے، بندے کا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، یقین کریں دنیا کی کسی چیز کی زیادتی یا کمی اس کی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرتی. جیسے میں نے مثال دی تھی، پانی کا زیادہ ہونا، پانی کا کم ہونا کسی کو امیر یا غریب نہیں کرتا. دانوں کا زیادہ ہونا یا دانوں کا کم ہونا، گندم کا زیادہ ہونا یا کم ہونا کسی کو امیر یا غریب نہیں کرتا. لیکن ایک وقت تھا کہ جب لوگوں کے پاس گندم کی سٹوریج ان کو امیر بناتی تھی. اب ہمیں یہ چیزیں امیر نہیں لگتی. ان چیزوں سے ہم کسی کو امیر نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بھی چیزیں ضرورت کی چیزیں. کسی کے پاس زیادہ زمین کا ہونا، کسی کے پاس زمین کا نہ ہونا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امیر یا غریب ہونے کا کانسیپٹ ہے، لیکن یہ پہلے ایسے نہیں تھا. کیوں؟ زمین کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، جو جہاں پہ مرضی رہ لے. یہ آج سے 50-100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، سوری، ٹھیک ہے، زمین کی کثرت کسی کو امیر یا غریب نہیں بناتی تھی. لیکن آج ہے، وہ لوگ امیر یا غریب نہیں تھے، زمین کی وجہ سے ہم ہیں. کانسیپٹ چینج ہو گیا. وہ کیوں غریب نہیں تھے؟ ہم کیوں غریب سمجھتے اپنے آپ کو زمین نہ ہو. ٹھیک ہے. ایسے ہی پیسے کا کم ہونا یا زیادہ ہونا کسی کو امیر یا غریب نہیں کرتا. وقت کا زیادہ، اگر یہ چیزیں انسان کو امیر یا غریب کر رہی ہیں، پیسے کا ہونا زیادہ، تو پھر وقت کی زیادتی، اگر آپ کے پاس زیادہ فری وقت ہے تو آپ بھی امیر ہیں. تو کیا ہمارے پاس ہم سے قیامت کے دن وقت کے بارے میں حساب نہیں ہوگا؟ جی ہوگا. صحت کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے، علم کے بارے میں سوال ہوگا، دولت کے بارے میں سوال ہوگا، کاروبار کے بارے میں سوال ہوگا. جی ہوگا. اس لیے وہ بندہ جس کی آخرت کی سوچ مکمل طور پہ کلیئر ہے، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اس کو دنیا کی چیزوں کی کثرت، دنیا کی چیزوں کی کمی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر مل جائے گا تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ملے گا وہ تب بھی ٹھیک ہے. اسے زمین پہ سونا پڑ جائے تب بھی ٹھیک ہے، اس کو پلنگ پہ سونا پڑ جائے تب بھی ٹھیک. اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. مقصد ہے آخرت کا کانسیپٹ. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہماری منزل اور مقصد واضح ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت کے بارے میں ان کو مکمل طور پر یقین ہے. یعنی ایسے یقین ہے جیسے میرا اپنے وجود پر یقین ہے. ایسے یقین ہے ان کو. یقین کیا ہے؟ جیسے مجھ پر، میرے جسم پر مجھے جو ہے نا یقین ہے کہ آئی نو میرے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں. ایسے یقین ان کا آخرت پر. یہ ہے یوقنون، اصل یقین. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال؟ سر یہ جو ہمیں ابھی مطلب اس ایج میں آ کے، اس دور میں آ کے بھی جو ابھی کنفیوژن ہوتی ہے اللہ کے بارے میں، اور جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں اگر کبھی سوچتی تھی کہ اللہ کیسے ہے اور کہاں ہے اور کیسے پیدا ہوئے، یہ سارے سوال آتے تھے. اور پھر اس ٹائم پہ تو کوئی تھا بھی نہیں ایسا کہ جو ان سوالوں کو سنتا، کیونکہ سنتا ہی نہیں تھا کوئی. سنتا بھی تو آگے سے یا تو تھپڑ ہی پڑتا تھا، یا کہتے تھے کس قسم کے سوال ہے. کبھی ان سوالوں کو کیٹر نہیں کیا گیا. تو اب جا کے مطلب کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ جو یقین جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا یقین ہوتا ہے جو اپنے وجود پہ ہے، وہ ابھی تک نہیں آ پا رہا. ابھی تک وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں، پوائنٹ از اے گڈ ون. آپ کو آخرت پر یقین ہے نا؟ آپ کو مانتے تو ہے نا قیامت کو؟ اب قیامت ہاں کے جی سر. آپ میں امیجنیشن بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ امیجنیشن کا آنا ہی ایک یقین کی علامت ہے. ٹھیک ہے. امیجنیشن کا آنا ہی دراصل ایک یقین کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے. اب اس یقین کی وجہ سے جو زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، دیٹس اے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. اس پارٹ کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. علم کی بنا پر عمل میں کتنی بہتری آ رہی ہے، دیٹس اے پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سر تو اگر امیجنیشن بھی آ رہی ہے اور مطلب آپ پریشان بھی ہوتے ہیں سوچ سوچ کے، لیکن عمل نہیں درست کر رہے، تو یہ کیا؟ دیٹس اے گڈ کویسچن. اصل میں ایسے ہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، صاحب استطاعت، یعنی جتنی میرے پاس استطاعت ہے اتنی میں کوشش کروں. ٹھیک ہے. یہ میرے لیے ضروری ہے. جتنی مجھ میں ہمت ہے اتنا میں نیک بننے کی کوشش کروں.
ٹھیک ہے. تو باقی اللہ رب العزت سے دعا ہے، استغفار کی کثرت ہے. ٹھیک ہے، مدد اور استغفار کی کثرت. جی شبنم. جی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ذرا سی تکلیف آنے پہ اور زیادہ بھی تکلیف آنے پہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی کیوں دنیا میں. یہ تو تو ان کے لیے کیا جواب ہوگا؟ یہ زندگی کی وہ جو ہے نا، وہ ایک ہوتا ہے جیسے کہ بچے روتے ہیں کہ مجھے کلاس میں کیوں بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیوں زندگی کلاس میں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی عقل ہی ابھی تک استعمال کی، عقل استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوئے. تو ایسے ہی لوگ جو اس طرح مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو تھوڑی سی علم کی کمی ہے، ان کی اصلاح کی کمی ہے. بس اصلاح مل جائے تو دے وونٹ آرگیو ان دس پوائنٹ، ان کو سمجھ آ جائے گی. وہ اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ اتنا کچھ ہم سیکھ اسی لیے رہے ہیں کہ ہم کچھ تو آپ کو ملا ہوگا آج کے سیشن سے کہ جو آپ بتا سکیں گے آگے، جس نے آپ کو فائدہ دیا ہوگا. ہاں میں تو وہی ویٹ کر رہی ہوں کہ عہد الگ کے بارے میں ڈیٹیل سنیں. ہاں وہ انشاءاللہ ہم جب واقعہ آدم پر پہنچیں گے تو ہم اس ڈیٹیل پہ اس پہ ہاں. باقی اس کے علاوہ جو ہیں کیا نام ہے، آخرت وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر ان کا پورا یقین ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ دیر ول بی سم اسٹف دیٹ کین ہیلپ اس. ٹھیک ہے، جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. کوئی بھی سوال ہو آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں. کلاس کو میل کرتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.